یا تو اللہ کی محبت آئے گی یا تو پھر انسانوں کی، اللہ رسول کی محبت ہوگی یا تو پھر انسانوں کی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ساتھ دل کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو تم یہ فیصلہ کرو کس چیز کو تم نے جگہ دے رکھا ہے، اپنے دل کو کس کے لیے کھول رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اور ایک علاج کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک علامت اور بھی میں آپ کو بتاؤں، نماز پڑھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا دل کے کالے ہونے کی علامت یہ ہے کہ مسجد میں زیادہ دیر دل نہیں کرتا، نمازوں کا وقت ہو جائے تو طبیعت بھاری لگنے لگے، اسے عبادتوں کی طرف شوق نہیں لگتا، یہ دل کے اس کے سیاہ ہونے کی علامت۔ اسی طرح سے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو پاک دل والے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، صاف دل والا نمازوں میں ماہ ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اور دل کے اندر اگر گناہوں کا بوجھ ہو تو نماز بھی بھاری، وہ پیچھے سے چلانے لگ جائے امام صاحب کتنی لمبی قرات کرتے ہیں یار، یہ تو دعائیں کتنی لمبی لمبی مانگتے ہیں، ہمارا کام دھندا ہے۔ تمہارا دل کا بوجھ ہے جو تم 3 گھنٹے 4 گھنٹے میچ دیکھنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ کتنا لمبا چل رہا ہے، فلمیں دیکھنے پر کبھی یہ نہیں کہتے، لیکن مسجد میں 10 منٹ سے زیادہ کی اگر جماعت ہو جائے تو یہ بے چینی اور بے قراری کیوں بڑھ جاتی؟ آپ کو پتہ ہے وہ صحابہ اکرام جب نماز پڑھاتے تھے، حضرت معاذ ابن جبل فجر کی نماز میں انہوں نے پورے سورہ بقرہ پڑھا دی تھی۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، آپ 2.5 صفحہ نہیں سن پاؤ گے، 2.5 پارے تقریباً انہوں نے پورے فجر کی نماز میں پڑھا دی۔ وہ صحابہ نہ ہوتے تھے سننے میں۔ اب جس بات کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، نمازوں میں اگر بے چینی اور بے قراری بڑھ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے لوگ سب جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مجھے رونا نہیں آتا، قرآن پڑھنے پر مجھے اشک نہیں آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، یہ فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، اس کو نرم کرو۔ کہا کیا کروں؟ کیا علاج میرے آقا نے بیان کیا۔ وظیفے تو کرتے ہی رہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ دل نرم کر دے۔ ایک علاج یہ بھی میرے آقا نے فرمایا، یتیموں کے لیے دل میں اپنے احساس پیدا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ آج سچ بتاتا ہوں میرے عزیزوں، ڈھونڈو ہزاروں ایسے غربا اور مساکین جن کی آنکھوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جن کی ٹھنڈی اور گرمیوں کے سلسلے میں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ان بچوں کے لیے اگر احساس بھی دل کے اندر ہو، ایک آنسو کا قطرہ بھی نکلے تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب کبھی میں ان فلسطین کے بچوں کو دیکھتا ہوں، رمضان آئے عید آئے تو اپنے والدین کی قبروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی بچہ اپنے باپ کو پکار رہا ہوتا ہے کہ بابا مجھے سن رہے ہو، آج عید کا دن ہے، کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں۔ تو یہ زمانے رسول یاد آتا ہے، یہ وہ یتیم ہے کہ اگر میرے آقا کے زمانے میں پکارے ہوتے تو میرے آقا کندھوں پر بٹھا۔ اس آیت پر عمل کے اعتبار سے میں آج آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحابی تھے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک گناہ سرزد ہوا اور بے چینی بڑھنے لگی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ صحابہ بیٹھے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا غلطی ہوئی، کیا خطا ہے؟ انہوں نے کہا بتا نہیں سکتا، سب کے سامنے بتانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، تمہارے متعلق علاج بتایا جائے گا۔ اب مجھے آپ کو یہی بتانا ہے کہ صحابی رسول ہیں، ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں صحابی، جب ان سے گناہ سرزد ہوا، خطا سرزد ہوئی تو مسجد بھی موجود تھی، خانہ کعبہ بھی ہے، اللہ ہی تو بخشش کرنے والا ہے، اللہ ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ اس صحابی رسول نے مسجد کا رخ کیوں نہیں کیا، خانہ کعبہ کے پاس کیوں نہیں گئے، سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں آئے؟ صحابی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ پہلے رسول کی سفارش ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سفارش فرما دے تو اللہ توبہ جلد قبول فرمائے گا۔ وہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، کہا کہ تم ہمارے ہاں سے نکل جاؤ۔ اب وہ زاروں قطار رونے لگ گئے، اتنا رونے لگ گئے کہ قدموں میں گر گئے۔ کہا کہ اگر آپ ناپاک کریں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہا ہے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ
تم سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ اس صحابی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو کر کے اپنا جرم کا اقرار کیا تو حضور نے پھر 3 مرتبہ پوچھا، تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ ہے زنا کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ انہیں سنسار کیا جائے گا۔ وادی انم، آج بھی وہ وادی موجود ہے مدینے کے مضافات میں، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، صحابہ لے کر کے گئے۔ اسلام کی ایک عظیم سزا ہے یہ، زنا پر رکھی ہوئی سزا۔ لوگ اس کا مذاق اگرچہ اڑاتے ہوں کہ اسلام گردن کاٹنے کی اور سنسار کرنے کی اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں یہ سزائیں فطرت کے عین مطابق ہیں، اس لیے کہ کینسر کے پھوڑے کو اگر نہ کاٹو گے تو جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، اور یہ سزائیں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ معاشرہ ڈس بیلنس نہ ہو۔ یہ سزا اس وقت تمہیں اچھی لگے گی جب کسی کی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کر لے۔ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن جب ان کے گھروں کی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے تو وہ اعلاناً یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ریپسٹ کو اسلام جو سزا دیتا ہے وہی دی جائے۔ وہ اس چیز کا مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، جس طرح تمہاری بیٹی کی عصمت تمہارے لیے عزیز ہے، اسلام ہر بیٹی کی عزت کو وہی عزت مقام دیتا ہے، ہر بیٹی کی عزت کا مقام ہے۔ انہیں سنسار کرنے کے لیے لے جایا گیا اور صحابہ نے انہیں سنسار کر دیا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ واپس جب آئے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے حدود ہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن تقاضۂ بشریت یہ ہے کہ دل بھی تو کسی سے لگا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، حضور گئے نہیں تھے۔ صحابہ جب آئے تو حضور نے پوچھا میرے مائز کو جب مار رہے تھے تم لوگ تو کیا؟ تو گاؤں والے تھے، پریشان تھے، حج کے دنوں میں تو عبداللہ ابن مبارک یہیں تھے، حج گئے نہیں، اور ہر حاجی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مبارک، یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ آئے اور ان سے پوچھنے لگے عبداللہ ابن مبارک سے، کہا کہ یہ حاجی تو سب کہہ رہے ہیں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ آپ کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آئے، اور کہتے ہیں میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، میں نے اس کی بندی پر رحم کیا کیا، میری شکل کا فرشتہ اللہ نے حج کے لیے بھیج دیا۔ وہ ابن مبارک کی شکل کا فرشتہ تھا جو ان کی طرف سے ارکان حج ادا کر رہا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دے رہا تھا۔ میرے عزیزو، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر تمہارا احساس اسی سرزمین پر بیٹھے رہو گے لیکن حاضری مدینے میں ہوتی رہے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے رہیں گے، لیکن جو فزیکل حاضری ہے، مباشرتاً جسمانی حاضری ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاجی پہنچتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ماں کے پاس جب آ کر سکون محسوس کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں، ماؤں کے سینوں سے چمٹ جانے کے بعد وہ سکون نہیں مل پائے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ ایسا لگتا ہے یہ رحمت کے دونوں ہاتھ ہمیں اب ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے، دنیا کے ہر کانٹے سے، ہر بلا سے یہاں پر ہمارے لیے حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آخری یہ میسج ضرور دوں گا کہ اگر نہیں جا سکے عمرہ پر، حج پر، تو تمنا تو رکھو، لیکن جب بھی رات آئے، جب بھی شب ہونے لگے یا گناہ ستانے لگے تو ایسا نہ کرنا کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے رہے، دل کا علاج کرتے رہے، بی پی شوگر تو بڑھتا ہی رہا لیکن روح بیمار ہوتی رہی۔ ایسا نہیں، جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو میرے عزیزو تنہائی میں بیٹھو اور میرے مصطفیٰ کو یاد کرو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے کر کے یوں کہو یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کرے۔ اور رات کے وقت تنہائی میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی
درس دیا ہے کہ ایک بار یوں کہہ دینا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے